ہم تو اپنی نالی کے آگے سے جھاڑو لگاتے ہیں، جہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے گندا، ادھر والا اس کی طرف کر دیتے ہیں گیٹ کے آگے، اس کا والا اس کے آگے، ہمارا صاف ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ہوشیاری کی ہے، بڑی تیزی کی ہے، ہم سے زیادہ تیز ہے کون؟ ہم نے بڑی چلاکی کی ہے۔ یہ کوئی تیزی ہے؟ بے وقوفی ہے۔ یہ کون سی تیزی ہے؟ یہ کوئی تیزی نہیں ہے، سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے۔ لوگوں کے لیے جو بنا ہوا رستہ ہے، اس رستے میں انہیں اذیت پہنچانا، ان کے لیے تکلیفیں پیدا کرنا، اپنے گھر کے آگے سے کچرا اٹھا کے دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دینا۔ واہ جی، یہ مسلمان ہیں، اور نماز 5 ٹائم کی حضرت پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، اور یہ جناب روزے بھی سارے رکھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کا نظام یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا یہ سسٹم ہے، گھر کے سامنے سے گند ہٹا کے دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دیتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں تو راستے کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے لیے اور تکلیف پیدا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جو شر کی بنیاد رکھتا ہے، شر کرتا ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا رخ، دوسرا رخ کیا ہے؟ آئینے کا دوسرا رخ ہے۔ پھر برائی کا بدلہ کیا ہے؟ برائی کا بدلہ کیا ہے؟ پھر میں کسی کے ساتھ برا کروں گا اور یہ امید رکھ کے بیٹھ جاؤں اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رؤوف ہے، بڑا فضل والا ہے، مجھے اس گند کے بدلے اچھائی دے گا، تو فضل والا تو وہ ہے، لیکن جو گند کیا ہے وہ تو بھگتنا تو پڑے گا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے افراد ہیں، ہم اپنے معاشرے کو تو خوبصورت بنا سکتے ہیں نا۔ ہمیں جو قرآن نے دینی نظام اور سسٹم دیا ہے، ہمیں ہر رشتے کا حق بتایا ہے، ہم سب حقوق سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے یتیم کا مال نہیں کھانا، ہم نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ نہیں کرنا، ہم نے ٹریکٹر کے ساتھ ہل چلاتے ہوئے کسی کے بننے سے 5 فٹ نہیں مارنے۔ یہ تیزی نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ تیزی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، انتہا کی بے وقوفی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا ہے جو کسی کی ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے 7 زمینوں کے نیچے دسا کے رکھ دے گا، اسے نشان عبرت بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ نیک بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، لیکن حق مارتا ہو، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا، کسی پہ جھوٹے مقدمات چلاتا ہو، جھوٹی گواہیاں دیتا ہو، جھوٹی شہادتیں دیتا ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی پگڑی اچھالتا ہو اور سمجھتا ہو میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا تیز ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ کسی کو پتہ چلے نہ چلے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو پیارا بنانا ہے، اور جو لوگ خیر کی بنیاد رکھتے ہیں، جو لوگ اچھائی کی بنیاد رکھتے ہیں، جو معاشرے میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، جو دینی سسٹم کو آگے لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، ان کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کے اپنے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور کے اپنے ان کے ساتھ سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ ابو لہب سکا چاچا تھا، سامنے کھڑا ہوا کہ نہیں کھڑا ہوا؟ قریش کے بڑے بڑے سردار، کوئی رشتے میں کیا لگتا تھا، کوئی کیا لگتا تھا، کلمت الحق بلند کیا تو سامنے آ کے کھڑے ہو کے تلوار لے کے کلمت الحق بلند کریں گے، مخالفت ہوگی، لیکن پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے، نصیر جسے اللہ عزت دے پھر اسے ذلیل کون کر سکتا؟ جب اللہ ساتھ ہو نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم نے کہہ دیا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور پھر طوفان آئے، آندیاں آئی، مخالفتیں ہوئی، باتیں ہوئی، تم ڈٹے رہے، ہلے نہیں، لڑکھڑائے نہیں، اللہ فرشتے بھیج کر تمہاری امداد فرمائے گا۔ اور یہ جو میں نے اصول اور قاعدہ قرآن سے بیان کیا، اسے اپنے پوری زندگی کے ہر شعبے میں اپلائی کریں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، چاہے کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بس یہ سوچیں ثم استقاموا، ڈٹ جائیں، ڈٹ جائیں۔ آپ اپنے ماہانہ سیلری میں سے کسی ایک غریب کو بھی روٹی کھلاتے ہیں، میں بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنی ماہانہ سیلری سے کسی ایک غریب کو بھی روٹی کھلاتے ہیں، تو وہ رشتہ اپنے اور رب کے درمیان رکھیں اور کھلاتے رہیں۔ میں یہ بات اس لیے کروں سمجھانے کے لیے، ہم لوگ نا جوش میں آگے بہت آگے نکلتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو حضور نصیحت کرتے تھے بخاری شریف میں کہ بے شک عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو، تھوڑا کرو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرو۔ وہ جو آپ کر رہے ہیں نا خیر، وہ کرتے رہیں، ثم استقاموا، کرتے رہیں کرتے رہیں، کبھی ناغہ نہ کریں۔ ایک دن آئے گا آپ کی نیت میں خلوص ہوا، آپ للہیت کے لیے کر رہے ہوئے، اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی امداد اور مدد فرمائے گا، پھر آپ کو دین کی لذت اور چاشنی